اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر زیر یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے کہ ہم نے ہی ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہر طریقے سے ختم نبوت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کیوں بنایا؟ اللہ نے اس دین کو مکمل کیوں کیا؟ اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے تغیر اور تبدل سے کیوں محفوظ رکھا؟ تو جب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں لی، تو اس سے یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بنانا تھا، تو گویا یہ اس کی وجہ ہو گئی، اس کی علت ہو گئی۔ کتاب کی تکمیل، کتاب کا تحفظ، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، اس طور پر کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا، تو جب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا نہیں تو کہیں کتاب میں لوگ گڑبڑ نہ کر دیں، اور لوگوں نے کوشش کی ہے گڑبڑ کرنے کی۔ خود مرزا قادیانی نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ کتاب کے اندر کوئی تبدیلی ہو جائے، لیکن وہ بھی نہ کر سکا۔ تو نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بنانا یہ علت ہے، اور کتاب کا تحفظ یہ معلول ہے۔ اور علماء حضرات جانتے ہیں کہ جب معلول سے علت کی طرف کبھی ذہن کو منتقل کیا جاتا ہے، اور کبھی علت سے معلول کی طرف، کہ نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کیوں کہا؟ اس لیے کہ کتاب مکمل ہو گئی۔ کتاب کیوں مکمل کی؟ اس لیے کہ آپ کو خاتم النبیین بنانا تھا۔ تو دلیل لمی اور انی دونوں کے ذریعے یہ ختم نبوت کی دلیل بن سکتی ہے۔ اور یہ دلیل لمی اور انی کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی بھی روحانی خزائن میں ملحدین کے خلاف اس کو چھیڑ چکے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا علمی کارنامہ انجام دیا۔ تو بہرحال یہ ختم نبوت کی جو دلیل ہے وہ یہی چیز ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اور اب مزید کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آخری دین بنایا، اس شریعت کو آخری شریعت بنائی۔ اور یہ بات صرف ہم نہیں کہتے، یہ بات مرزا قادیانی نے بھی لکھی ہے۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 101 پر اس کے حاشیہ میں مرزا لکھتا ہے کہ کیونکہ پہلے زمانے میں وہ مفاسد کہ جن کی اصلاح کے لیے الہامی کتابیں آئیں وہ بھی انتہائی درجہ پر نہیں تھے، اور قرآن شریف کے وقت میں وہ سب اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ پس اب قرآن شریف اور دوسری الہامی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں اگر ہر ایک طرح کے خلل سے محفوظ بھی رہتی، پھر بھی بوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرور تھا کہ کسی وقت کامل تعلیم یعنی قرآن مجید ظہور پذیر ہوتا، کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں رہتا۔ ہاں، اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی وقت اصول حقہ قرآن شریف کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ اصول بنائے جائیں گے اور تعلیم توحید میں تبدیل اور تحریف میں آوے گی، یا اگر ساتھ اس کے بھی فرض کیا جائے جو کسی زمانہ میں وہ کروڑ مسلمان جو توحید پر قائم ہیں وہ بھی
پھر طریق شرک سے اور مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں، یعنی پھر بھی وہ طریق شرک اور مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں، تو بے شک ایسی صورتوں میں دوسری شریعت اور دوسرے رسول کا آنا ضروری ہوگا۔ یعنی اگر اسلام بالکل ختم ہو جائے، یا یہ کہ موجودہ مسلمان کلی طور پر کفر اور شرک کو اختیار کر لیں، جس طرح ہندوؤں نے اختیار کیا ہے یا عیسائیوں نے اختیار کیا ہے، تو ایسی صورت میں دوسرے رسول کا آنا ضروری ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں مگر دونوں قسم کے فرض محال ہیں۔ قرآن شریف کی تعلیم کا محرف مبدل ہونا اس لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ رہیں گے۔ 113 برس سے اس پیشن گوئی کی صداقت ثابت ہو رہی ہے۔ اب تک قرآن شریف میں پہلی کتابوں کی طرح کوئی مشرکانہ تعلیم ملنے نہیں پائی، اور آئندہ بھی عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ اس میں کسی نوع کی مشرکانہ تعلیم مخلوط ہو سکے، کیونکہ لاکھوں مسلمان اس کے محافظ ہیں، ہزارہا اس کی تفسیریں ہیں، 5 وقت کی آیات نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں اور ہر روز اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح تمام ملکوں میں اس کا پھیل جانا، کروڑہا نسخے اس کے دنیا میں موجود ہونا، ہر ایک قوم کا اس کی تعلیم سے مطلع ہو جانا، یہ سب امور ایسے ہیں کہ جن کے لحاظ سے عقل اس بات پر قطع یعنی یقین کو واجب کرتی ہے کہ آئندہ بھی کسی نوع کا تغیر اور تبدل قرآن شریف میں واقع ہونا ممتنع اور محال ہے، اور مسلمان کا پھر شرک اختیار کرنا اس جہت سے ممتنعات میں سے ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس بارے میں بھی پیشن گوئی کر کے آپ نے فرما دیا ما یبدئ الباطل وما یعید۔ دیکھیے جو بات مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہی بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہماری منہ کا لقمہ چھین کر مرزا صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ اس کا امکان ہے، اس لیے کہ نبی اس وقت آتے ہیں کہ جب پرانی تعلیمات ختم ہو جائے، اور اب تک قرآن کریم کی تعلیمات باقی ہیں، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئندہ بھی قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے چل کر اسی کتاب کے اور اسی جلد کے صفحہ 103 یعنی روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 103 اسی بحث میں آگے جا کر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اور جب کہ فرقان مجید کے اصول حق کا محرف اور مبدل ہو جانا یا پھر ساتھ اس کے تمام خلقت پر تاریکی شرک اور مخلوق پرستی کا بھی چھا جانا عند العقل محال اور ممتنع ہوا، تو نئے شریعت اور نئے الہام کے نازل ہونے میں بھی امتناع عقلی لازم آیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اب نئے شریعت کا آنا یہ عقلاً بھی محال ہے، اور نبی کا آنا یہ بھی عقلاً محال ہے، اس لیے کہ نبی اور شریعت کے آنے کی جو وجہ ہے وہ باقی نہیں رہی، اس لیے کہ دین ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کیونکہ جو امر مستلزم محال ہو وہ بھی محال ہوتا ہے، پس ثابت ہوا کہ حضرت حقیقت میں خاتم الرسل ہیں۔ دیکھیے مرزا صاحب کو خود اس بات کا اقرار ہے، اور خود وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہے، بلکہ اس کا بیٹا بھی کہتا ہے کہ جو اس کی کتاب ہے بشیر الدین کی انوار خلافت، اس میں وہ کہتا ہے کہ پس کون ہے جو قرآن کریم میں رد و بدل کر سکے؟ قرآن کریم میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی مرزا قادیانی روحانی خزائن کی جلد 9، یہ ہے میرے ہاتھ میں جلد 9، اور اس کے صفحہ نمبر 339 339 جلد 9 339 پر بھی مرزا صاحب نے بڑی شد و مت کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے گنجائش ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ نوٹ، یہ بھی حاشیہ ہے مرزا قادیانی کا روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 339 پر، نیچے حاشیہ میں لکھتے ہیں نوٹ، اگر کوئی کہے کہ فساد اور بدعقیدگی اور بدعمالیوں میں یہ زمانہ بھی تو کم نہیں
پھر اس میں کوئی نبی کیوں نہیں آیا؟ یعنی اس دور کے اندر اور اس زمانے میں بھی لوگوں کے اندر بدعمالی انتہائی درجے کی پائی جاتی ہے، تو پھر اس زمانے میں نبی کیوں نہیں آیا؟ تو کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ وہ زمانہ توحید اور راست روی سے بالکل خالی ہو گیا تھا۔ گزشتہ جو زمانے تھے وہ توحید اور راست روی سے بالکل خالی ہو گئے تھے، اور اس زمانے میں 40 کروڑ لا الہ الا اللہ کہنے والے موجود ہیں، اور اس زمانے کو بھی خدا نے مجدد کے بھیجنے سے اور اس زمانے کو بھی خدا نے مجدد کے بھیجنے سے محروم نہیں رکھا۔ یعنی اس دور کے اندر مجددین تو آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی نبی کا آنا اب یہ عقلی طور پر محال ہو گیا، ناممکن ہو گیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مرزا صاحب واضح طور پر کئی مقامات پر اس بات کا اقرار کر چکے ہیں۔ اس وقت میرے پاس کوئی 31 حوالے مرزا صاحب کی کتابوں سے موجود ہیں، جو مدعی نبوت کو کافر کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، گمراہ کہتا ہے، اور ہر قسم کے بے دین کہتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کہتا ہے۔ مثال کے طور پر روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 511 پر کہتا ہے کہ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں سمجھتا، اور روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 114 پر کہتا ہے کہ وحی رسالت کے ساتھ حضرت جبریل کی آمد محال ہو چکی ہے، کہ اب جبریل وحی رسالت لے کر نہیں آ سکتا۔ اور جلد 3 صفحہ 412 پر کہتا ہے کہ حضرت جبریل کو وحی نبوت لانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ جلد 3 432 پر کہتا ہے وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔ جلد 1 103 پر کہتا ہے اب نئی شریعت یا الہام کا آنا یہ ناممکن ہے۔ یوں چلتے چلتے آگے خود کہتا ہے کہ جو اس قسم کا دعویٰ کرے وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اور بلکہ کہتے علی رؤوس الاشہاد گواہی دیتا ہوں کہ مدعی نبوت کذاب، کافر اور مسیلمہ کذاب کا بھائی ہے۔ جلد 11 صفحہ 27 28۔ تو یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے، اس بات کا مرزا قادیانی بھی قائل رہا ہے، اور ان کی کتابوں میں آج تک یہ بات موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تو پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا آنا یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ آپ کی شریعت زندہ ہے، تابندہ ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اور فی الحال جس طریقے سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی کہ کروڑوں حفاظ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، صلحاء موجود ہیں، نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور کروڑوں نسخے اس کے موجود ہیں، اس میں تحریف اور تبدیلی کا امکان نہیں ہے، تو جس طرح اب نہیں ہے اسی پر قیاس کر کے آئندہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جب آئندہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہے۔ تو ختم نبوت اور اسلوب قرآن میں ایک اسلوب تو یہ تھا جو میں نے بیان کر دیا کہ قرآن کریم چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جب حفاظت کی ذمہ داری لی تو اب نئے کتاب کی یا نئے رسول کی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے لوگ بدعت میں مبتلا ہوں گے، شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، عقائد میں بگاڑ آ سکتی ہے، لیکن کلی طور پر نہیں، جیسے مرزا صاحب کہتا ہے جزوی طور پر کچھ لوگوں میں یہ فساد آ سکتا ہے۔ اور اس فساد کے روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتے ہیں، اور مجدد وہی لوگ ہوتے ہیں جو عام امتیوں میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کے ہاتھ سے وہ کام لے لیتے ہیں کہ جس کی برکت سے اس دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور وہی حدیث ہے کہ ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا۔ مجدد آتا ہے اور وہ اس بگاڑ کو دور کرتا ہے۔ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، مرزا صاحب بھی مانتے ہیں، اور ہر دور کے اندر اپنے مجدد آئے ہیں۔ جب بھی کوئی فساد پھیلانے والا آ گیا تو اس کے مقابلے میں مجددین آتے رہے ہیں۔ لیکن مجدد کا کام کیا ہوتا ہے، مجدد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ مجدد کی ذمہ داری وہ ہوتی ہے کہ وہ اسی پرانی شریعت کی ٹویننگ کرتا ہے، اس کی تجدید کرتا ہے، وہ نئی شریعت لے کر نہیں آتا۔ دوسرا، مجدد اپنے آپ کو مجدد نہیں کہتا، دنیا اسے مجدد مانتی ہے، چاہے اس کی زندگی میں ہو یا اس کی وفات کے بعد، دنیا اسے مجدد مانتی ہے۔ لیکن مجدد جو ہوتا ہے وہ وہ معمور من اللہ نہیں ہوتا۔ الہام تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، وہ معمور من اللہ نہیں ہوتا،
یعنی کہ براہ راست اس کی طرف کوئی وحی نہیں آتی، بلکہ وہ شخص اپنی طور پر اٹھ کر اس امت کی اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے اس بگاڑ کو دور کرتا ہے۔ مرزا اپنے آپ کو مجدد بھی کہتا ہے، اپنے مجدد ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے، اپنے ملہم ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جا کے نبوت کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو جیسے مرزا قادیانی کے دور کے اندر یہ ایک فتنہ اٹھا، اور اس فتنے کو دور کرنے کے لیے جو علماء میدان میں آئے وہ مجددین کہلائے، انہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی، اور اس کے اندر اس وقت بڑے علماء نے حصہ لیا، تو وہ اس دور کے مجدد ہوئے۔ مرزا قادیانی مجدد نہیں بلکہ یہ اس دور کا فتنہ تھا۔ تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ انشاءاللہ 2-4 دن میں پھر اگلے اسلوب کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ ہمارے قادیانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس کلٹ میں پھنسے ہوئے ہیں جہالت کی وجہ سے، اللہ ان کو وہاں سے نکلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔